اللہ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے آج اس بابرکت رات کی مقدس مجلس میں ہمیں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی۔ چند کلمات اس مبارک رات اور اس مجلس کی مناسبت سے عرض کروں گا اور انہی پہ اکتفا کروں گا۔ جنگل میں ایک قافلہ چلا جا رہا ہے، ایک مقام پر قافلہ پڑاؤ کرتا ہے، تھوڑی دیر آرام کے لیے رات کے چند لمحے نیند کرنے کے لیے وہ قافلہ رکتا ہے، جہاں اس علاقے کا بڑا مشہور اور معروف نامور ڈاکو رہتا ہے، اور یہی اس نامور ڈاکو کی منزل ہے۔ اس وقت کے نامور ڈاکو کا نام ہے فضیل بن عیاض۔ لوگ اس کے نام سے گھبراتے، بڑے بڑے قافلے اس کے نام سے دہل جاتے۔ وہ فضیل بن عیاض بھی انہی قافلے والوں میں بیٹھا رات بسر کر رہا ہے، اور کسی کو کوئی خبر نہیں کہ یہ منزل کس کی ہے اور ہمارے ساتھ کون بیٹھا۔ رات کو جب قافلے والے سو جاتے تو ایک طرف سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی۔ ایک شخص تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچتا ہے اور یہ آیت کریمہ اس کی آواز بلند ہوتی اور رات کی فضاؤں میں وہ آواز گونجتی، تو فضیل کے کانوں پر بھی اس آیت مبارکہ کے کلمات پڑھتے۔ اس میں اللہ جل مجدہ کا یہ پیغام سنائی دے رہا ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد کے لیے ٹوٹ پڑے، تمہارے دل اللہ کی یاد کے لیے شکستہ ہو جائیں، اور تمہارے دلوں میں اللہ کی یاد کے لیے خشوع خضوع اور تذلل پیدا ہو جائے؟ کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ تمہارے دلوں کو اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر میں شکستگی نصیب ہو جائے؟ بس یہ آیت کریمہ کے الفاظ تھے، ان کی گونج بلند ہوئی، فضیل کے کانوں پہ آواز پہنچی، ایسے لگا جیسے فضیل کے دل پہ کوئی تیر چل گیا ہو۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آواز اٹھی، لبیک اے اللہ، وہ وقت آ گیا ہے۔ ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے، دل پگھلنے لگا، اندر ایک اضطراب پیدا ہو گیا، طبیعت میں ایک التہاب پیدا ہو گیا، ایک آگ سی لگ گئی، ایک عجیب بے چینی پیدا ہو گئی، آنکھیں برسات کی طرح برسنے لگی، اور ساری کی ساری حالت فضیل کی
جب بدلی تو فضیل اس قافلے سے اٹھ گیا اور زارو قطار روتا ہوا، چیخ و پکار کرتا ہوا، آہ و فغاں کرتا ہوا اپنے رب کریم کو درد بھری آواز سے پکارتا ہوا جنگلوں میں بھاگ گیا۔ دوڑتے دوڑتے اتنا دور گیا کہ ایک اور راستے پر، رات کا وقت تھا، ایک اور قافلہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، اس قافلے میں جا کے چھپ بیٹھا۔ جب اس قافلے میں جا کے بیٹھا تو اس قافلے والوں میں سے ایک شخص نے آواز دی کہ قافلے والوں، ایسے لگتا ہے کہ ہم نے غلط جگہ پر پڑاؤ کر لیا ہے۔ یہ تو فضیل ڈاکو کے راستوں میں سے ایک راستہ، اور اس راستے پر گزرنے والے قافلوں کو وہ لوٹ لیا کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فضیل اس طرف آ نکلے اور ہمیں بھی لوٹ لے، بہتر ہے کہ ہم یہاں سے کوچ کر جائیں۔ فضیل بن عیاض کی تھر تھراتی ہوئی آواز نکلی اور روتے ہوئے اس نے آواز بلند کہا، قافلے والوں، اب فضیل بن عیاض سے نہ ڈرو، اس لیے کہ اب وہ نہیں لوٹے گا، وہ تو خود لٹ کے آ گیا ہے، اب اس میں لوٹنے کی سکت نہیں رہی، وہ لوٹنے والا نہیں رہا، آج رات تو وہ خود لٹ کے آ گیا ہے۔ بس اس وقت فضیل اٹھا اور ایک ایک شخص کے پاس جا کے معافی مانگنے لگا کہ میری زندگی میں تم میں سے جس جس کے ساتھ زیادتی ہوئی مجھے خدا کے نام پہ معاف کر دو۔ ہر شخص اس کو معاف کرتا گیا، معاف کرتا گیا، معاف کرتا گیا، حتیٰ کہ ایک یہودی کے پاس جا پہنچا۔ اب وہ فضیل نہیں رہا تھا، حضرت فضیل بن عیاض ہو گئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کا تاج پہن کر وہ فضیل آ گئے تھے، توبہ نصوح کا تاج پہن کر آ گئے تھے، صدق کے دل سے اپنے اللہ کی ندا پر لبیک کہہ کر فضیل آ گئے تھے، اپنے دل کی حالت کو بدل کر اب کاسائے دل اللہ کی بارگاہ سے خیرات طلب کرنے کے لیے لے کر آ گئے تھے۔ اس یہودی کے پاس پہنچے اور کہا، یہودی میں نے تمہیں بھی تکلیف دی ہوئی ہے، خدا کے لیے تو مجھے معاف کر دے۔ اس یہودی نے کہا کہ میں اس شرط پہ معاف کروں گا کہ تو نے جو میرا مال لوٹا ہوا ہے وہ مجھے واپس کر دو۔ حضرت فضیل کہنے لگے کہ اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں جو میں واپس کروں۔ اس یہودی نے کہا کہ وہاں میرے تکیے کے نیچے ایک تھیلی پڑی ہے، وہ سونے کی اشرفیوں کی تھیلی ہے، بس جا کے تم اٹھا لو، وہ تمہاری ہو گئی، اور پھر مجھے لوٹا دو، بس میں اس کو کفارہ سمجھنا، مگر چاہتا ہوں کہ مال میرا لوٹا دو، پھر تمہیں معاف کروں۔ اور حقیقت میں وہ تھیلی مٹی کی بھری ہوئی تھی، اس تھیلی میں اشرفیاں نہیں تھی، اس تھیلی میں مٹی تھی، اور یہودی دیکھنا چاہتا تھا کہ فضیل سچی توبہ کر کے آیا ہے یا جھوٹی، فضیل کی توبہ سچی ہے یا جھوٹی، یہودی آزمانا چاہتا تھا۔ مٹی کی بھری ہوئی تھیلی کو اشرفیوں کی تھیلی کہہ دیا۔ حضرت فضیل دوڑے ہوئے گئے، اس مٹی کی بھری ہوئی تھیلی کو اٹھایا اور اٹھا کے آ کے یہودی کے سپرد کیا کہ یہ سونے کی اشرفیاں لے لو۔ اس یہودی نے جو تھیلی کو کھولا تو وہ سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی، بس اسی وقت وہ قدموں پہ گر پڑا اور کہنے لگا، فضیل، سچی توبہ کا جو رنگ میں دیکھنا چاہتا تھا میں نے دیکھ لیا، اب معاف بعد میں کروں گا، پہلے کلمہ پڑھا کے مجھے اپنا مرید کر لو۔ یہودی نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس طرح فضیل بن عیاض حضرت فضیل بن عیاض میں بدل گئے۔ دوستو، اللہ رب العزت کا یہ ارشاد کہ جب بھی کوئی پکارنے والا بشرطے کہ سچے دل سے پکار رہا ہو،
बशर्ते कि आवाज उसके दिल की अथाह गहराइयों से उठ रही हो। जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो फरमाया मैं उसकी पुकार सुनता हूं, उसकी निदा मेरी बारगाह तक पहुंचती है, उसकी निदा मेरे अर्श का दरवाजा खटखटाती है, मैं उसकी पुकार सुनता हूं, उसकी इल्तिजा को सुनता हूं, मानता हूं। पर पुकारने वालों, पुकारने से पहले इतना तो कर लो कि तुम भी मेरा कहा मान लिया करो, तुम भी मेरा कहा मान लिया करो, मेरी तात कर लिया करो, मेरे हुक्म की तामील कर लिया करो, तो मेरी बंदगी का कलादा गले में डाल लिया करो, और फिर मेरा बंदा बन के मुझे पुकारोगे तो हो नहीं सकता कि तुम्हारी पुकार कबूलियत के शरफ से महरूम रह जाए। बगदाद का शराब खाना है, बिशर नामी उस वक्त का एक बहुत बड़ा नामवर शराबी शराब पी के दुध शराब खाने में लेटा हुआ। अचानक मदहोशी के आलम में एक गैबी निदा आती, आवाज आती है कि कौन है जो मौत से पहले तौबा कर ले, कौन है जो मरने से पहले मुझसे माफी मांग ले, कबल इसके कि वो मेरे हुजूर पेश कर दिया जाए, वो अपना चेहरा मेरी बारगाह में पेश करने के काबिल कर ले। मदहोशी के आलम में बिशर ने यह आवाज सुनी, उसी वक्त उठ बैठे, होश में आ गए और नंगे पांव शराब खाने से निकल के बगदाद की गलियों में दीवाना वार फिरने लगे और एक मर्द हक की बारगाह में जाके तौबा की। और जब तौबा की तो फिर वो मुकाम पाया कि हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला इनके पीछे दीवानावार फिरते थे, इनके पीछे दीवानावार फिरते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये इरशाद हर साहिब ईमान को झंझोड़ झंझोड़ के इस अम्र की तरफ मुतवज्जे कर रहा है कि लोगों, मैं तो तुम्हारी लाखों नाफरमानियों के बावजूद भी तुम्हारी पुकार सुनने को तैयार हूं। कुल या इबादियल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। मेरे महबूब, अपनी मीठी मीठी जुबान से गुनाह करने वालों, अपनी जानों पर जुल्म करने वालों, मेरी नाफरमानियों की आलूदगियों में आलूदा हो जाने वालों, सरकशी और बगावत की जिंदगी बसर करने वालों को मेरे महबूब फिर भी ये खुशखबरी सुना दो कि गुनाहगारों, जानों पर जुल्म करने वालों, तूने मेरी नाफरमानी की, तुमने मेरी सरकशी की, मुझसे बगावत की, मेरे हुक्म की परवाह न की, मेरी बंदगी का पटा गले से उतार फेंका, मेरी इताअत से लापरवाह हो गए, मेरी इबादत को भूल गए, मेरा बंदा बन के जीना तुमने न सीखा, मेरी नानिदा पर तुमने लब्बैक न कहा, तुम मुझे भूल गए, मगर सुन लो बावजूद इसके मैं